اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ رحمت بلوچ اکیڈمی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، ڈیئر ممبرس، ہم نے پچھلے لیکچر میں 13 لیکچرز جو ہے نا وہ کور کیے تھے۔ آج کا ہمارا 14 لیکچر ہے جس کا نام ہے میتھڈس آف ٹیچنگ، تدریسی طریقے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف کروایا جائے۔ میتھڈس آف ٹیچنگ سے مراد وہ مختلف طریقے، حکمت عملیاں اور انداز ہیں جنہیں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو مؤثر طریقے سے تعلیم دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک اچھا ٹیچر صرف معلومات منتقل نہیں کرتا بلکہ ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی کے ساتھ سیکھیں، سوال کریں، سوچیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ تدریسی طریقوں کا انتخاب ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی عمر، ذہنی سطح، مضمون، کلاس کے ماحول، دستیاب وسائل اور تعلیمی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ تدریسی طریقے جو ہوتے ہیں، امپارٹنس آف ٹیچنگ میتھڈس۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کے عمل کو آسان اور دلچسپ بناتے ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں وہ سبق کو مؤثر انداز میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے سوچنے، سمجھنے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی کلاس میں شرکت، پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ بڑھاتے ہیں، تعلیم مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان بہتر رابطے قائم کرتے ہیں۔ تو جو یہ چیپٹر ہے ہمارا، اس میں ہم لیکچر میں جو میتھڈ ہیں اس کو کور کریں گے۔ سب سے پہلا لیکچر میتھڈ، ڈیمونسٹریشن میتھڈ، کوشچن آنسر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، انڈکٹیو میتھڈ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ، کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ، رول پلے میتھڈ، ڈسکوری میتھڈ، سمارٹ کلاس میتھڈ، فلپڈ کلاس روم میتھڈ، ای لرننگ میتھڈ، یہ سارے ہم اس چیپٹر میں کور کریں گے۔ تو اگر آپ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے رحمت بلوچ اکیڈمی، یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے۔ تو آپ رحمت بلوچ اکیڈمی یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور وہاں پہ ہمارے پڑے ہوئے 13 لیکچرز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں، وہ آپ کو بہت ہیلپ دیں گے ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے۔ تو ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ پریپریشن کا بک ہم نے ایک بنایا ہے، یہ جو بک ہے وہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کی مکمل تیاری کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں جنرل مضامین، سبجیکٹ اسپیشلائزڈ مضامین اور جنرل پیڈاگوجی کو ایک ہی کتاب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ امیدوار کو مختلف کتابیں خریدنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے فیچرز کیا ہیں؟ نمبر 1، کمپلیٹ کوریج ہے، اس میں مکمل نصاب ہے۔ اس کتاب میں ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے پورے نصاب کو شامل کیا گیا ہے تاکہ امیدوار مکمل تیاری کر سکیں۔ بیسڈ آن STBB کریکولم، کتاب سندھ ٹیچر ایجوکیشن بورڈ STBB کے لیے نئے نصاب کے مطابق مرتکب کی گئی ہے۔ اس میں MCQs کی بڑی تعداد ہے، تقریباً 2500 سے زیادہ MCQs شامل ہیں۔ اس کی مشقیں اور وضاحتیں بھی شامل ہیں جو امتحان کی تیاری کو آسان بناتے ہیں۔ ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی ہے اس میں، ہر اہم موضوع جو ہوتا ہے اس کو آسان زبان میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تاکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں صرف رٹنے کے بجائے تصور، کنسیپٹس کو بھی سمجھ سکیں۔ سبجیکٹ اسپیسیفک پیڈاگوجی بھی ہے اس میں، ہر مضمون کو تدریسی حکمت عملی پیڈاگوجی الگ سے شامل کی گئی ہے، جیسے انگلش پیڈاگوجی، میتھمیٹکس پیڈاگوجی، سائنس پیڈاگوجی، سندھی پیڈاگوجی، یہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ جنرل پیڈاگوجی میں کیا ہے؟ کلاس روم مینجمنٹ ہے، اسسمنٹ ہے، لرننگ تھیوریز ہیں، تدریسی طریقے ہیں اور دیگر اہم موضوعات بھی شامل ہیں۔ لیٹسٹ ٹیسٹ پیٹرن ہے اس میں، کتاب جو ہے وہ ہم نے بنائی ہے 2026 کے نئے امتحانی پیٹرن کے مطابق تیار کیا ہے۔ تو جنرل کنٹینٹ میں میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، انگلش ہے، سوشل اسٹڈی ہے، کمپیوٹر سائنس، اسلامیات ہیں۔ سبجیکٹ اسپیسیفک پیڈاگوجی میں جو آپ کے اسپیشل سبجیکٹ ہے وہ اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جنرل پیڈاگوجی بھی آپ کو بتایا کہ ہم نے پرنسپلس اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ شامل کی ہیں، کلاس روم مینجمنٹ ہے، اسسمنٹ فار لرننگ ہے، لرننگ تھیوریز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے، انکلوسیو ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے امیدواروں کے لیے جامع گائیڈ ہے، امتحان کی مکمل تیاری میں مدد دیتی ہے، MCQs کے ذریعے پریکٹس کا موقع فراہم کرتی ہے، تو تدریسی تاثرات کو مضبوط بناتی ہے۔
تو یہ جو کتاب ہے وہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کی مکمل تیاری کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں جنرل سبجیکٹ پیڈاگوجی اور جنرل پیڈاگوجی کو ایک ہی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ اس میں 2500 سے زیادہ MCQs ہیں، CRQs بھی ہیں اور ERQs بھی ہیں۔ تفصیلی وضاحتیں اس میں جدید نصاب اور جدید امتحانی پیٹرن کے مطابق مواد موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ TLT کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے ایک جامع اور مفید کتاب ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ ٹیچنگ میتھڈ سے مراد وہ منظم طریقہ ہے جس کے ذریعے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو علم، مہارت یا معلومات سکھاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو تدریسی طریقہ ٹیچنگ میتھڈ وہ منصوبہ یا انداز ہے جس کے ذریعے ٹیچر سبق پڑھاتا ہے۔ مثال، اگر ٹیچر پوری کلاس کو کھڑے ہو کر لیکچر دیتا ہے تو یہ لیکچر میتھڈ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کو ٹیچر گروپس میں کام کرواتا ہے تو یہ گروپ ڈسکشن میتھڈ ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتا ہے اس کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کی خصوصیات منظم ہوتا ہے، سبق کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، اسٹوڈنٹس کی سمجھ اور دلچسپی بڑھاتا ہے، مختلف مضامین اور حالات کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے۔ ریلیٹڈ ٹرمز جو ہیں اس کے، وہ سب سے پہلے ہے اپروچ، تو یہ بھی ٹیچنگ میتھڈ کے ریلیٹ ہے۔ تو اپروچ کیا ہوتی ہے؟ اپروچ کا مقصد ہے کہ ٹیچر کی تدریس کے بارے میں بنیادی سوچ، فلسفہ یا نظریہ ہے، اس کو اپروچ کہتے ہیں۔ یعنی ٹیچر یہ یقین رکھتا ہے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے۔ اگزامپل، کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ جو ہوتی ہے تو اس نظریے کے مطابق اسٹوڈنٹ صرف سن کر نہیں بلکہ خود تجربہ، تحقیق اور سرگرمیوں کے ذریعے بہتر سیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو سائنس کا تجربہ خود کرواتا ہے تاکہ وہ نتیجہ خود نکالیں تو یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے۔ نمبر 2، اس میں میتھڈ ہوتا ہے، یہ اپروچ ہوئی۔ تو دوسرا ہے میتھڈ۔ میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ عملی منصوبہ ہے جسے ٹیچر کلاس میں استعمال کرتا ہے تو ہم اس کو میتھڈ بولتے ہیں۔ یہ اپروچ سے زیادہ عملی پریکٹیکل ہوتا ہے۔ مثلا لیکچر میتھڈ ہے، ڈسکشن میتھڈ ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ٹیچر پورا سبق صرف بول کر سمجھاتا ہے تو یہ لیکچر میتھڈ ہے۔ نمبر 3 پہ ٹیکنک۔ ٹیکنک کیا ہے؟ وہ مخصوص چھوٹا طریقہ یا میتھڈ ہے جو ٹیچر میتھڈ کے اندر استعمال کرتا ہے۔ جو میتھڈ ہوتا ہے نا، ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹیکنک ٹیچر یوز کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیکنک ہے، یعنی ٹیکنک میتھڈ کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ مثال، سوال پوچھنا تو یہ ٹیکنک ہے۔ برین اسٹارمنگ یہ بھی ایک ٹیکنک ہے، کس میں؟ میتھڈ میں۔ تھنک پیئر شیئر یہ بھی ایک ٹیکنک ہے میتھڈ میں۔ فلیش کارڈس یہ بھی ایک ٹیکنک ہے۔ رول پلے بھی ایک ٹیکنک ہے۔ سپوز اگر ٹیچر لیکچر دیتے ہوئے بار بار سوال پوچھتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی توجہ برقرار رہے تو کوشچن کیا ہے؟ یہ ٹیکنک استعمال ہو رہی ہے اس کوشچن میں۔ کوشچننگ جو ہو رہی ہے وہ ٹیکنک ہے۔ تو تینوں میں یہ فرق ہے، اپروچ جو ہوتا ہے وہ تدریس کا فلسفہ یا نظریہ ہوتا ہے، مثال کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ۔ اس کے بعد میتھڈ ہے، میتھڈ کا مطلب ہے سبق پڑھانے کا مجموعی طریقہ، ایگزامپل لیکچر میتھڈ۔ اس کے بعد ہے ٹیکنک۔ ٹیکنک کا مقصد ہے کہ میتھڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی مخصوص مہارت، سپوز ایگزامپل فلیش کارڈس، سوال پوچھنا۔ کیریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیچنگ میتھڈ، اچھے تدریسی طریقے کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ تو ایک اچھا تدریسی طریقہ جو ہوتا ہے، گڈ ٹیچنگ میتھڈ، وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کی عمر، ذہنی سطح، دلچسپی اور ضروریات کے مطابق ہو، اسٹوڈنٹس کو سیکھنے میں فعال بنائے، حالات کے مطابق تبدیل کیا جا سکے، اور مختلف تدریسی وسائل، ٹیچنگ ایڈس کا مؤثر استعمال کریں۔ نمبر 1 پہ اس کا سائیکالوجیکل، نفسیاتی۔
مطلب تدریسی طریقہ اسٹوڈنٹس کی عمر، ذہنی نشو و نما اور سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ پائجیٹ تھا ایجوکیشنسٹ، تو اس کے مطابق بچے ہر عمر میں مختلف انداز سے سوچتے اور سیکھتے ہیں، اس لیے ایک ہی طریقہ ہر کلاس کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ مثال، نرسری کے بچوں کو تصویروں، کھلونوں اور کھیل کے ذریعے پڑھایا جائے تو سیکنڈری کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو تحقیق، مباحثہ اور مسئلہ حل کرنے کی سرگرمیاں دی جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس آسانی سے سمجھتے ہیں، سیکھنے میں دلچسپی بڑھتی ہے، ذہنی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا ہے ایکٹیو فعال، مطلب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ سیکھنے کے عمل میں فعال حصہ لیں۔ مثلاً سوال و جواب کریں، گروپ ورک کریں، رول پلے کریں، تجربات کریں، کلاس ڈسکشن کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، سبق دیر تک یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے فلیکسیبل، لچکدار ہو، تو اس کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کلاس کی ضرورت، وقت اور اسٹوڈنٹس کی سطح کے مطابق اپنا طریقہ تبدیل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر لیکچر سے اسٹوڈنٹس سمجھ نہ سکیں تو اس ٹیچر جو ہوتا ہے وہ گروپ ڈسکشن یا عملی سرگرمی شروع کر دے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا، کلاس کی ضرورت پوری ہوں گی، تدریس زیادہ مؤثر بن جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا ہے یوز آف ٹیچنگ ایڈس، تدریسی معاون وسائل کا استعمال کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ مختلف وسائل استعمال کرے تاکہ سبق جو ہے وہ زیادہ واضح اور دلچسپ بن جائے۔ ٹیچنگ ایڈس کی مثالیں ہوتی ہیں، چارٹس ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، ماڈلز ہوتے ہیں، فلیش کارڈز، اسمارٹ بورڈ، ملٹی میڈیا پریزنٹیشن۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل تصورات آسانی سے سمجھ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی دلچسپی بڑھتی ہے، سیکھنے کا عمل مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن آف ٹیچنگ میتھڈس، تدریسی طریقوں کی درجہ بندی، تو تدریسی طریقے جو ہوتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتے ہیں ان کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ، استاد جو ہوتا ہے اس کا مرکز ہوتا ہے، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ اس طریقے میں ٹیچر تدریس کا مرکزی کردار ادا کرتا ہے جبکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سنتے اور نوٹس لیتے ہیں۔ کیریکٹرسٹکس اس کی یہ ہیں کہ ٹیچر زیادہ بولتا ہے، اسٹوڈنٹس کم حصہ لیتے ہیں، وقت کم لگتا ہے، معلومات جلد منتقل ہوتی ہے۔ مثلاً لیکچر میتھڈ ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ بڑے کلاس روم کے لیے مناسب ہے، یہ مختصر وقت میں زیادہ معلومات دی جا سکتی ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہیں، وہ کون سے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کم فعال رہتے ہیں، مطلب اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیسو رہتے ہیں، تخلیقی سوچ کم پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس مطلب اس کا اسٹوڈنٹ ہی مرکز ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اس طریقے میں طالب علم سیکھنے کا مرکز ہوتا ہے جبکہ استاد صرف رہنمائی کرتا ہے۔ خصوصیات اس کی یہ ہیں، اسٹوڈنٹ سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں۔ مثال پروجیکٹ میتھڈ ہے، انکوائری میتھڈ ہے، پرابلم سالونگ ہے، کوآپریٹو لرننگ ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ خود اعتمادی بڑھتی ہے، تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سیکھنا زیادہ تر دیر تک یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد انٹریکٹیو میتھڈ، باہمی یا تعاملی طریقہ۔ اس کا مقصد ہے کہ اس طریقے میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں فعال کردار ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل گفتگو اور تعاون کرتے ہیں۔ خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ 2 طرفہ کمیونیکیشن ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، مباحثہ ہوتا ہے، گروپ ورک ہوتا ہے، تعاون سے سیکھتے ہیں۔ مثال ڈسکشن میتھڈ ہے، ڈیبیٹ ہے، رول پلے ہے، تھنک پیئر شیئر ہے۔ اس کے فائدے یہ ہیں کلاس دلچسپ ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکل جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، ٹیچر کی فوری فیڈ بیک ملتا ہے۔ اچھے تدریسی طریقے کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ سائیکالوجیکل ہو، ایکٹیو ہو، فلیکسیبل ہو، یوز آف ٹیچنگ ایڈس ہوں اس میں۔ تو ہم نے سیکھے کہ تدریس طریقے جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹیچر سینٹرڈ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں یا انٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لیکچر میتھڈ، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکچر میتھڈ ہے کیا۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں، تو وہ تدریسی طریقے جس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ لیکچر میتھڈ زبانی طور پر معلومات،
تصورات یا حقائق کو مسلسل وضاحت کے ساتھ اسٹوڈنٹس تک پہنچاتا ہے، جبکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سست ہوتے ہیں، سنتے ہیں، صرف نوٹس لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ٹیچر بولتا ہے، سمجھاتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اسٹوڈنٹس خاموشی سے سنتے ہیں۔ تو یہ لیکچر میتھڈ ہوا۔ لیکچر میتھڈ کی خصوصیات کون سی ہیں؟ ٹیچر مرکزی کردار ادا کرتا ہے، معلومات زبانی طور پر دی جاتی ہے، ایک وقت میں پوری کلاس کو پڑھایا جاتا ہے، کم وقت میں زیادہ معلومات دی جا سکتی ہے، بڑے کلاس روم کے لیے موزوں نہیں ہے۔ فوائد، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ وقت کی بچت ہوتی ہے، کم وقت میں زیادہ معلومات دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، بڑی کلاس کے لیے موزوں نہیں ہے، اگر کلاس میں 50 یا 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو بھی مؤثر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نئے موضوع کا تعارف، کسی نئے باب کا یا مشکل تصور کو متعارف کرانے کے لیے بہترین طریقہ ہے یہ لیکچر میتھڈ۔ نمبر 4، اس میں جو ایڈوانٹیج ہے وہ کم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں صرف ٹیچر جو ہوتا ہے وہ وائٹ بورڈ اور کتاب سے بھی تدریس ممکن ہے۔ تو نقصانات بھی ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج۔ سب سے پہلے اس کا جو نقصان ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ غیر فعال رہتے ہیں، پیسو رہتے ہیں، زیادہ تر صرف سنتے ہیں، عملی حصہ کم لیتے ہیں۔ نمبر 2، دلچسپی کم ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ٹیچر مسلسل بولتا ہے تو اسٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، انفرادی فرق نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی علم کی رفتار اور صلاحیت مختلف ہوتی ہے، لیکن لیکچر میں سب کو ایک ہی انداز میں پڑھایا جاتا ہے۔ تنقیدی سوچ کم پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو خود سوچنے، سوال کرنے یا تجزیہ کرنے کی کم مواقع ملتے ہیں۔ مثال، تاریخ کی اہم تاریخیں، تعریفیں، نظریاتی مضامین، اسلامیات یا مطالعہ پاکستان۔ ٹیچر کے لیے تجاویز جو ہوتی ہے وہ لیکچر مختصر رکھے، درمیان میں سوال پوچھیں، تصاویر، چارٹس یا ویڈیوز استعمال کریں، اسٹوڈنٹس کو نوٹس بنانے کی ہدایت دیں۔ اس کے بعد ہے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، دوسرے والا۔ تو وہ تدریسی طریقہ ہے جس میں ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہوتا ہے، جس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کسی عمل، تجربے یا مہارت کو خود کر کے دکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کر کے دکھانا اور ساتھ ساتھ سمجھانا۔ ڈیمونسٹریشن میتھڈ کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر پہلی یہ ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے پہلے عملی طور پر کام کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 2، اسٹوڈنٹس مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، بعد میں اسٹوڈنٹس خود بھی اس عمل کی مشق کرتے ہیں۔ نمبر 4، پرزور لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہوتی ہے کر کے سیکھنا، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ تو کہاں یہ یوز ہوتا ہے؟ یہ طریقہ خاص طور پر ان مضامین یا ان سبجیکٹس میں مؤثر ہے جہاں عملی مہارت ضروری ہو، مثلاً سائنس لیب ہے، ریاضی میتھ ہے، کمپیوٹر ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ تو اس میں یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ بہت سوٹ رہے گا۔ تو برنر کا جو نظریہ تھا، ایجوکیشنسٹ تھا نا، جیرم برنر، تو اس کے مطابق سب سے مؤثر جو طریقہ لرننگ بائی ڈوئنگ طریقہ ہوتا ہے، کر کے سیکھنا۔ یہ جو ابھی ہم نے ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے نا، تو جیرم برنر جو تھا اس نے کہا تھا کہ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے جب اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے خود کام کرتا ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھتا اور دیر تک یاد رکھتا ہے۔ اس کے فوائد یہ ہیں، نمبر پہلا اس کا ایڈوانٹیج ہے عملی سیکھنے کا موقع ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ صرف سنتے نہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ نمبر 2، مشکل تاثرات آسان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ عملی مظاہرے سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 3، دلچسپی بڑھتی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 4، دیر پا یادداشت ہوتی ہے اس میں، یعنی عملی تجربات زیادہ تر دیر تک یاد رہتے ہیں۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا یہ اس کا نقصان ہے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اس میں، جو آلات ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی کلاس میں ہر اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے اس کو واضح طور پر دکھانا مشکل ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں۔ سپوز سائنس میں کیمیائی تجربہ کرنا، کمپیوٹر میں MS ورڈ استعمال کر کے دکھانا، ریاضی میں جیومیٹری کے آلات استعمال کرنا، تو ہاتھ دھونے کا درست طریقہ دکھانا،
پودا لگانے کا عملی مظاہرہ کرنا، یہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ کی مثالیں۔ اس کے بعد ایک کوشچن آنسر میتھڈ، سوال جواب کا طریقہ۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ تدریسی طریقہ جس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سبق کے دوران اسٹوڈنٹ سے سوالات کرتا ہے، کوشچنس کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹس ان کے آنسرس دیتے ہیں۔ تو اسی عمل میں اسٹوڈنٹس کی سوچ، سمجھ اور سبق میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ تو سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سوال پوچھتا ہے تو ٹیچر سوال پوچھتا ہے، اسٹوڈنٹس جواب دیتے ہیں، اور اسی گفتگو کے ذریعے سیکھنے کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ اس کی کریکٹرسٹکس بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی فعال شرکت ہوتی ہے، اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ٹو وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، مطلب دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، تنقیدی سوچ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، امیڈیٹ فیڈ بیک دیا جاتا ہے، سبق کی فوری جانچ ہو جاتی ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ جلدی فیڈ بیک دے دیتا ہے، تو اسٹوڈنٹس کی توجہ برقرار رہتی ہے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد کون سے ہیں؟ سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں صرف معلومات یاد نہیں کرتے بلکہ ان پر غور بھی کرتے ہیں۔ اعتماد پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جواب دینے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ دلچسپی برقرار رہتی ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پورے سبق میں متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کون سا طالب علم سبق سمجھ چکا ہے اور کسے مزید مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اگر سوالات مناسب نہ ہوں تو اسٹوڈنٹس الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شرمیلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، شرماتے ہیں نا، تو وہ جواب دینے سے ہچکچا سکتے ہیں۔ تو بڑی کلاس میں ہر اسٹوڈنٹس کو موقع دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ وائگوٹسکی کا نظریہ، اس کے جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس کے فولڈنگ، تو روسی ماہر وائگوٹسکی کے مطابق اسٹوڈنٹس سوالات اور رہنمائی کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی مدد کرتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ، تاکہ وہ چیز بھی سیکھ سکیں جو اکیلے نہیں سیکھ سکتے۔ اسے اس کو فولڈنگ کہتے ہیں، سہارے کے ذریعے سیکھنا، مطلب پہلے بچوں کو سہارا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ سہارا ہٹا لیا جاتا ہے، تو اس کو اس کے فولڈنگ کہتے ہیں، سہارے کے ذریعے سیکھنا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ میتھ میں اگر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سوال نہ کر سکے تو ٹیچر اشارے، آسان سوالات یا چھوٹے مراحل کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس خود جواب تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال، سبق شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس جو سابقہ پریویس جو اس کو نالج تھی وہ معلوم کرنا، اسٹوڈنٹس کی سبق کے دوران سوال پوچھنا، سبق کے آخر میں زبانی امتحانات لینا، تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈسکشن میتھڈ، مباحثہ یا گروپ ڈسکشن میتھڈ۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ تدریسی طریقہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ کسی موضوع پر آپس میں گفتگو، تبادلہ خیال اور دلائل پیش کرتے ہیں، جبکہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو ڈسکشن میتھڈ بولتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک موضوع دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے رائے پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور مل کر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو اس کی کریکٹرسٹکس بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی کریکٹرسٹک ہے اسٹوڈنٹس علمی مرکز ہوتا ہے اس کا، گروپ ورک پر یہ مشتمل ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے وہ صرف فیسلیٹیٹر یعنی کہ رہنما ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹس کو اظہار خیال کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بینیفٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا بینیفٹ ہے کمیونیکیشن اسکل جو ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹس مؤثر انداز میں بات کرنا اور دوسروں کو سننا سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، مختلف خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹس ایک ہی مسئلے کے مختلف حل اور آراء سے واقف ہوتے ہیں۔ تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، مطلب اسٹوڈنٹس دلائل دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ گروپ کے سامنے بات کرنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ٹیم ورک کی عادت ہوتی ہے اس میں۔ اس کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا نقصان ہے زیادہ تر وقت درکار ہوتا ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، مطلب ٹائم جو ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر اچھی رہنمائی نہ کرے تو موضوع سے ہٹ کر گفتگو ہو سکتی ہے اس میں۔ کچھ اسٹوڈنٹس زیادہ بولتے ہیں جبکہ کچھ خاموش رہتے ہیں۔ جو زیادہ بولتے ہیں
اور اسٹوڈنٹس خاموش رہتے ہیں تو یہ بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ جو ڈیوی تھا اس کا یہ نظریہ تھا، مطلب جان ڈیوی تھا نا، تو اس کے مطابق لرننگ بائی انٹریکشن، یعنی کہ باہمی تعامل سے سیکھنا، یعنی جب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تجربات بانٹتے ہیں اور مل کر مسائل حل کرتے ہیں تو ان کے سیکھنے کی صلاحیت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کس نے کہا تھا؟ جان ڈیوی نے کہا تھا۔ سپوز اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات جو ہوتے ہیں اس پر گروپ ڈسکشن کی جائے، ماحولیاتی آلودگی جو ہوتی ہے اس پر مباحثہ ہو، آن لائن تعلیم بہتر ہے یا روایتی تعلیم، تو اس پر بھی ڈسکشن ہو۔ تو یہ ڈسکشن کی ایگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد ہے پروجیکٹ میتھڈ، پروجیکٹ طریقہ جو ہوتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا تدریسی طریقہ جس میں مسئلے یا موضوع پر منصوبہ، مطلب ریئل لائف اسٹوڈنٹس کسی حقیقی بند جو ہوتی ہے نا، حقیقت جو ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، عملی کام کرتے ہیں اور آخر میں اپنا نتیجہ یا پروجیکٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے اصول پر سیکھتے ہیں۔ اس کا فادر جان ڈیوی تھا۔ پروجیکٹ میتھڈ جو ہے نا اس کو جان ڈیوی کو بانی کہا جاتا ہے اس میتھڈ کا۔ تو اس نے اس طریقے کو مزید منظم کیا تھا۔ کس نے؟ ولیم ایچ کلپٹریک نے اس کو مزید جو ہے نا وہ منظم کیا تھا، منظم انداز میں پیش کیا تھا۔ تو وہ تدریس طریقہ جس میں اسٹوڈنٹس پروجیکٹ میتھڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ تدریس طریقہ جس میں اسٹوڈنٹس کسی حقیقی مسئلے کو حل کرنے یا کسی عملی کام کو مکمل کرنے کے لیے منصوبہ بندی، تحقیق، مشاہدہ اور عملی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ تو اس کی کریکٹرسٹکس کون سی ہیں؟ اسٹوڈنٹس مرکز ہوتا ہے اس میں، عملی سرگرمیوں پر مبنی ہوتا ہے، گروپ ورک یا انفرادی کام بھی ہوتے ہیں اس میں، حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ریئل لائف سے، تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ تو اس کے مراحل کون سے ہیں؟ سلیکشن آف پروجیکٹ، کون سا پروجیکٹ ہے وہ اس کی سلیکشن کی جاتی ہے، پھر پلاننگ کی جاتی ہے، پھر ڈیٹا کلیکشن کی جاتی ہے، اس کے بعد عملی کام کیا جاتا ہے، ایگزیکیوشن جس کو ہم بولتے ہیں، پھر نتیجہ پیش کیا جاتا ہے، پریزنٹیشن، آخر میں ایویلیوشن ہوتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ایڈوانٹیج ہے خود اعتمادی بڑھتی ہے، ٹیم ورک سیکھتے ہیں، اس مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تحقیق اور تخلیقی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو عملی زندگی سے جوڑتا ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا نقصان ہے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اس میں وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مطلب ہمارے پاس وسائل نہ ہو تو کہاں سے لائیں، تو یہ بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ہر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ برابر حصہ نہیں لے سکتے، کوئی کتنا لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں۔ تو اس کی مثال کون سی ہے؟ واٹر سائیکل کا ماڈل بنانا، یہ بھی ایک پروجیکٹ میتھڈ ہے۔ اس کے بعد درخت لگانے کا منصوبہ، سائنسی نمائش تیار کرنا، ماحولیات پر تحقیقی رپورٹ بنانا، تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد پرابلم سالونگ میتھڈ، مسئلہ حل کرنے کا طریقہ، تو ایک ایسا تدریسی طریقہ جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے اور وہ تحقیق، مشاہدہ اور تجزیہ کے ذریعے اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کی سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایسا طریقہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کسی مسئلے کی وجوہات معلوم کرتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، مختلف حل تجویز کرتے ہیں اور بہترین حل منتخب کرتے ہیں۔ اس کے مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا اس کا مراحل ہے پرابلم، مسئلہ کی شناخت، مسئلہ کیا ہے، مثال کلاس میں حاضری کم کیوں ہے۔ نمبر 2 ڈیٹا کلیکشن، معلومات جمع کرنا، مسئلے سے متعلق معلومات حاصل کرنا، مثال اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اور ٹیچر سے معلومات لینا اس کی۔ نمبر 3 سلیوشن، حل تلاش کرنا، ممکنہ حل سوچنا اور بہترین حل منتخب کرنا، مثال والدین سے رابطہ، اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی، دلچسپی، تدریس، عمل۔ اس کے بعد رزلٹ، نتیجہ، حل کو نافذ کر کے نتائج کا جائزہ لینا، مثال اگر حاضری بہتر ہو جائے تو حل کامیاب ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہوا۔ اس کی کریکٹرسٹکس بھی ہوتی ہیں، خصوصیات، تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، تحقیق کی عادت ہوتی ہے اس میں،
منطقی فیصلے کرنا سیکھتا ہے بچہ، خود سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے بینیفٹس بھی، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہوتی ہے اس میں، خود مختاری سوچ ہوتی ہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، حقیقی مسائل حل کرنے کی مہارت بڑھتی ہے۔ تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی، نقصان بھی، زیادہ تر وقت اس میں لگتا ہے، ہر مسئلہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، ٹیچر کی مناسب رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ مثال، پانی کی قلت کا حل تلاش کرنا، اسکول میں صفائی کا مسئلہ حل کرنا، بجلی کی بچت کے طریقے تجویز کرنا، یہ اس کے ایگزامپلس ہیں۔ انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو میتھڈ، تو یہ دونوں تدریسی طریقے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے مختلف انداز ہیں۔ انڈکٹیو میتھڈ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس میں ٹیچر پہلے کیا کرتا ہے، ایگزامپلس دیتا ہے، مثالیں دیتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس ان مثالوں کو دیکھ کر ریول مطلب قاعدہ جو ہوتا ہے وہ خود اخذ کرتے ہیں۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ایگزامپل دیا جائے، پھر رول جو ہے وہ بنایا جائے۔ مثال، ہمارا موضوع جو ہے وہ ایڈیشن ہے، تو ٹیچر لکھتا ہے 2 + 2 = 4، 3 + 3 = 6، 5 + 5 = 10۔ پھر پوچھتا ہے ٹیچر کہ ان تمام مثالوں میں کیا بات مشترک ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ایک ہی عدد کو خود سے جمع کیا گیا ہے، 2 + 2 مطلب ایک عدد 2 تھا تو 2 سے جمع کیا گیا ہے، 3 + 3 تو 3 تھا، 3 سے جمع کیا گیا ہے، 5 + 5 5 کو 5 سے جمع کیا گیا ہے۔ تو ایک ہی عدد کو خود سے جمع کیا گیا، بچہ بولے گا۔ اس کے بعد ٹیچر جو ہوتا ہے وہ قاعدہ بناتا ہے۔ تو اس کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ آسان سے مشکل کی طرف جو ہے بچہ جاتا ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ خود نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے فائدے بھی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا، سیکھنا دیر تک یاد رہتا ہے، اسٹوڈنٹس کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ڈسکوری لرننگ جو ہوتی ہے نا، دریافتی لرننگ، اس کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا نقصان ہے زیادہ وقت لگتا ہے اس میں بھی، اور ہر مضمون میں استعمال نہیں ہو سکتا یہ۔ اس کے بعد ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ٹیچر پہلے کیا کرتا ہے، پہلے رول جو ہوتا ہے نا، وہ رول جو ہوتا ہے قاعدہ، اس کی وہ بتاتا ہے، پھر اس کی مثال دیتا ہے۔ پہلے رول بتاتا ہے، پھر اس کی مثال دیتا ہے۔ مثال، ٹیچر پہلے بتاتا ہے ہر اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے، پھر مثال دیتا ہے، علی، کراچی، بک۔ تو اس کی خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلے اصول، پھر مثال۔ وقت کی بچت ہوتی ہے، امتحان کی تیاری کے لیے مفید ہے یہ۔ اس کے فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ ہے جلد سکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد قواعد اور فارمولوں کے لیے بہترین ہے یہ۔ اس کے بعد کم وقت میں زیادہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج۔ سب سے پہلا جو اس کا نقصان ہے وہ اسٹوڈنٹس کم سوچتے ہیں، رٹنے جو ہوتا ہے نا، میمورائزیشن کا رجحان جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ تھا ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ۔ اس کے بعد اسٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے وہ میتھڈ، کہانی سنانے کا طریقہ، وہ تدریسی طریقہ جس میں ٹیچر سبق کو دلچسپ کہانی کی شکل میں بیان کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور سبق یاد رہے ان کو۔ تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ؟ ابتدائی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، پرائمری کلاسز، وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں جہاں پہ اخلاقی تعلیم دینی ہو، مورل ایجوکیشن جس کو ہم بولتے ہیں، وہاں پہ اسلامیات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو زبانیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ انگلش کی کتاب ہوگی یا سندھی کی یا اردو کی، تو اس میں کہانیاں بہت ساری لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس کی خصوصیات کون سی ہیں؟ سبق جو ہوتا ہے وہ دلچسپ بنتا ہے، اسٹوڈنٹس پوری توجہ ہوتی ہے نا، اس سے سنتے ہیں۔ تو تخیل جس کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں وہ بڑھتا ہے، اخلاقی رائے، اخلاقی اقدار سیکھتا ہے بچہ۔ اس کے فائدے بھی ہیں۔ اس کے فائدہ پہلا کیا ہے؟ امیجنیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے ذہن میں منظر جو ہوتا ہے وہ بنا کر بہتر سیکھتے ہیں۔
مورل ویلیوز، یعنی ایمانداری، سچائی، تعاون اور احترام جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یادداشت بہتر ہوتی ہے، یعنی کہانی کی شکل میں پڑھایا گیا سبق زیادہ تر دیر تک یاد رہتا ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہیں، تو اس کا نقصان کون سا ہے؟ اگر کہانی لمبی ہو جائے تو اسٹوڈنٹس اصل سبق بھول سکتے ہیں، ہر مضمون کے لیے مناسب نہیں ہوتا یہ۔ مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کہانی ہے، خرگوش اور کچھوا کی کہانی ہے، شیر اور چوہا کی کہانی ہے، یہ اس کی اسٹوری ٹیلنگ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد کوآپریٹو لرننگ ہے، یعنی باہمی تعاون سے سیکھنا۔ تو وہ تدریسی طریقہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں مل کر ایک مشترکہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں؟ چھوٹے گروپس، 3 سے 6 اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ ہر اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، مل کر سیکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے اس میں۔ ٹیچر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے فوائد ہیں: ٹیم ورک کی عادت ہوتی ہے اس میں، کمیونیکیشن اسکل میں اضافہ ہوتا ہے، لیڈرشپ اسکل جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس کا نقصان ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ